بھی زندگی ہمارے گزرتے ہوئے لیل و نہار شب و روز خوبصورتی کے ساتھ بسر ہوں اور ہماری اخروی زندگی بھی خوبصورت ہو. یہ جہاں بھی اچھا اور وہ جہاں بھی اچھا، یہ ہر مومن کی آرزو ہے. دونوں جہانوں کی فلاح کامیابی ہمارا مقصود ہے. جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے، انہوں نے خسارے کا سودا کیا. اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، وہ دین کو سمجھ نہیں پائے. ترک دنیا سے رب نہیں ملتا، بلکہ زہد دنیا مقصود ہے. دنیا کا ترک اور ہے، زہد اور ہے. زہد یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دھیان رب کی طرف ہو. تو ہمیں دنیا کا ترک کرنے کی تلقین نہیں کی گئی. ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں رہو، بھرپور زندگی گزارو. مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، پیسے ہوں گے تو حج کرو گے. یہ تمہارے لیے ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ تم بھرپور زندگی بسر کرو، لیکن دیکھنا زندگی میں رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے. پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی. تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے. کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا. اس لیے تم دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت کمزور تھا. حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور. آقا کریم نے اسے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی. کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے. مجھے یہی لگتا ہے اتنے دکھ، اتنے مصائب، آلام، تکلیفیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ لیا. مجھے بیماری کوئی نہیں، لیکن ان مصیبتوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے. تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملیں، آخرت میں بھی عزتیں ملیں. تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ رب کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا. بدھ نے کہا تھا خدا کا قرب پانے کے لیے عورت سے دور رہنا ہوگا. اگر آپ عورت سے متمتع ہوتے ہیں تو پھر رب کا قرب نہیں ملتا. یہ بدھ کا نظریہ ہے. میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی. تو ہمارا دین کوہ و غار کا دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. اسلام ایک بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. تنہائی میں بیوی سے جو ملاطفت کی جائے، جو محبت کا اظہار کیا جائے، پیار بھری باتیں کی جائیں، اس کا بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. بچوں میں خوش ہوں، بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول رہنا نوافل سے بہتر ہے.
تو یہ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے؟ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڈی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے، جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ قلت تراسو، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، نمازوں کی دولت، شرافت کی دولت، یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ خوش نصیبی ہے، ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے، کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو چھت تو اپنی ہے نا، سکون دیتا ہے۔ چلو ایسا بھی نہیں ہے تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے،
اور سنو حضور کا ایک فرمان، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں۔ تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے۔ بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہی خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے، اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا۔ جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔ تو اللہ کے حضور عجز، اللہ کے حضور رضا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہوگی، ورنہ ساری زندگی تھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے، بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے، اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی، اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے۔ شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں، فقیر کو کیا پتا ہے شہنشاہ کیا ہو۔ اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا، بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں، تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو۔ محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے، پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے، میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں، اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں، خبر مجھے بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں، یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم بڑے غریب ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا، کرائے پہ رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے، دیگر دکھوں میں ہوں گے، اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے، داغ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف، اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا، ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو
تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی، عجز کرتے ہیں اس کے حضور۔ یہ سعادت مندی ہے، نماز میں خشوع نصیب ہو جانا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو پھر کپڑے سنوار کے بیٹھ جاتے ہیں، اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، پھر وسواس، خیالات، کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہو، اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا، باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے، استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو، مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا، تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب شفقت سے، محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی، کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا، کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی، تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیاں پک رہی ہیں، اس طرح حضور علیہ السلام کا سینہ اطہر خوف خدا سے، خشیت الہی سے جو ہے وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہے۔ یہ بات کی، ادھر کی اڑا دی، چائے والے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، حمام پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزار دیے، فضولیات پہ بحث کرتے رہے۔ ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں۔ وقت تو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی کمائی انسان یوں تو نہیں اڑاتا، تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت